مرحوم سید غلام سلطان ابن سید محمد ہاشم مرحوم، مرحوم سید شاکر حسین ابن سید لیاقت حسین مرحوم سید معشوق حسین ابن سید قاسم حسین مرحوم سید تفضل مہدی ابن سید ظفر مہدی روح کو ایسا صلوات محمد وعلی محمد کا اللہم صلی علی محمد، ایک صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج عزیزان گرامی، برادران عزیز، اس مجلس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا عرض کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے ایک مجلس میں اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب ہم اور آپ کسی مجلس عزا کا ارادہ کرتے ہیں، کسی مجلس عزا کا قصد کرتے ہیں، تو وہ مجلس اس وقت ہی قبول ہو جاتی ہے کہ اس وقت صاحب مجلس خلوص سے دل سے مجلس کا ارادہ کرے، ماشاءاللہ، اور مجلس میں لوگوں کی شرکت ہو یا شرکت نہ ہو یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ صاحب مجلس کی نیت اور صاحب مجلس کا قصد اہم چیز ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ صاحب مجلس کا دل رکھ رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں یہ روایات میں ملتا ہے، یہ صرف میں نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ نے بھی بارہا مجالس میں سنا ہوگا کہ جب مجلس عزا منعقد کی جاتی ہے، جب فرش عزا کو بچھایا جاتا ہے تو صرف اس فرش عزا کے اوپر عام انسان نہیں آتے، بلکہ اس فرش عزا کے اوپر ملائکہ آتے ہیں، اس فرش عزا کے اوپر انبیاء آتے ہیں، اور جب کوئی انسان کسی مجلس کو برائے ایصال ثواب منعقد کرتا ہے تو اس کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس عزا میں آنے والے لوگ اس کے مرحومین کے لیے ایصال کریں، سورہ پڑھ کے ایصال کریں۔ تو بھائی میں اس صاحب مجلس کے لیے ایک جملہ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری کوئی مجلس میں شرکت نہ کرے، اگر تمہاری مجلس میں کوئی نہ آئے، اگر تمہاری مجلس میں مومنین شرکت نہ کرے تو اپنے دل کو یہ سوچ کے ہلکا نہ کرنا کہ تمہاری مجلس میں تمہارے مرحومین کے پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس مجلس میں تمہارے مرحومین کے سورہ فاتحہ پڑھنے والے ملائکہ ہیں، تمہارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والے انبیاء ہیں۔ اب اگر یہ انبیاء اور یہ ملائکہ اگر تمہارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ انسان کا سورہ فاتحہ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ سورہ فاتحہ جو اس کے مرحومین کے لیے انبیاء پڑھتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ جو اس کے مرحومین کے لیے اوصیاء پڑھتے ہیں، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی بہت سارے علماء سے سنا کہ مجلس عزا میں صرف انسان نہیں آتے بلکہ ملائکہ آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور آپ ذرا غور کریں کہ جب ایک سورہ فاتحہ پڑھوانے والا شخص کہتا ہے نا کہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے فلاں ابن فلاں کی روح کو ایصال کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس فرش عزا کے اوپر بیٹھنے والے مومنین ایصال کرتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ وہ انبیاء بھی ایصال کرتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ وہ اوصیاء بھی ایصال کرتے ہوں گے، ضروری یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام بھی ایصال کرتے ہوں گے۔ تو بھائی اس مرحوم کے لیے اس سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام فاتحہ ایصال کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وعلی یہ تبہیرن میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان مجلس کو رکھے اور مجلس میں مومنین شرکت نہ کر پائیں، مومنین کم ہوں، تو صاحب مجلس کا دل ہلکا ہوتا ہے کہ یار اتنا اچھا میں حصہ لایا
اتنا اچھا میں نے انتظام کیا اور مجلس میں کوئی نہیں آیا، تو بھائی اپنا دل نہ ہلکا، اس لیے کہ آپ کی مجلس اس وقت ہی قبول ہو گئی جس وقت آپ نے خلوص دل سے ارادہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو برپا کریں۔ آپ کی مجلس اس وقت ہی قبول ہو گئی کہ جس وقت آپ نے ارادہ کیا کہ فرش اعضا کو بچا، اور جو شرکت جس نے شرکت کی اس کی قسمت تھی کہ اس نے فرش اعضا کے اوپر آ کے مجلس حسین میں شرکت کر دی، اور جو شرکت نہ کر سکا اس کی قسمت خراب تھی جو اس فرش اعضا میں شریک نہ ہو سکا، اس لیے کہ فرش اعضا کے اوپر اور مجلس حسین میں وہی آتا ہے جس کو حسین اس فرش اعضا کے اوپر چاہتے ہیں، جس کو جناب فاطمہ زہرا یہ توفیق دیتی ہے کہ وہ مجلس اعضا میں آ کے شرکت کرے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب کچھ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی جو مجلس اعضا کا جو اہم رول ہے وہ بھی ادا ہو جائے، جو مجلس اعضا کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی بہت ہی مشہور اور معروف ایک قول ہے، یا حدیث سمجھ لیں یا قول سمجھ لیں، اور وہ قول امام حسین علیہ السلام نے اس وقت پڑھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے، امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی لم اخرج، کہ میں نہیں نکل رہا، اشرم ولا بطرا ولا مفسدم ولا ظالم، کہ میں ظلم و جور کو پھیلانے کے لیے نہیں، فساد کو پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ انی خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اصلاح کرنے کے لیے اپنی جد کی امت کی۔ امام حسین علیہ السلام کے اس قول میں بہت بڑی بڑی باتیں پوشیدہ ہیں، بہت بڑی بڑی حقیقتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حسین تو مدینے سے نکل ہی رہے ہیں اس لیے تاکہ ظلم و جور کو پھیلا سکیں، فساد کو پھیلا سکیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ قول کر کے ان لوگوں پہ واضح کر دیا کہ میرے مدینے سے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں فساد برپا کروں، بلکہ میرے مدینے سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ میرے عزیزوں، شبی بھائی کا حکم یہ ہے کہ میں ایک ایسا موضوع اختیار کروں کہ جو ماہ محرم سے ریلیٹڈ ہو، اس لیے کہ محرم ہمارے نزدیک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ماہ محرم میں ابھی 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں، آج 27 ذی الحجہ ہو چکی ہے، اگر 29 کا چاند ہوا تو 2 دن رہ گئے ہیں، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو 3 دن رہ گئے ہیں، اور ہماری پھر خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ مولا نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر محرم کربلا مقدسہ میں منائیں۔ دیکھیں ابھی بات چل رہی تھی کہ اصل میں بہت سارے لوگوں نے محرم کو ایک رسم بنا کے رکھ لیا، محرم کو ایک تہوار سمجھ لیا، محرم کو ان تہواروں کی طرح سمجھ لیا ہے جو سال میں ایک بار آتے ہیں، اس پہ خوشیاں منا کے انسان ان کا پھر انتظار کرتا ہے، بلکہ اصل میں محرم کا مطلب انسان سمجھا ہی نہیں۔ اگر انسان محرم کا مقصد سمجھ جائے، اگر انسان محرم کو سمجھ جائے تو پھر کبھی اسٹیٹس پہ یہ نہ لگائے کہ محرم از کمنگ سون، محرم از 6 days لیفٹ، محرم میں 6 دن رہ گئے ہیں، محرم میں 5 دن رہ گئے ہیں۔ محرم کا مقصد کیا ہے؟ آخر ہم نے مقصد نہیں سمجھا ہے کہ محرم کا مقصد کیا ہے۔ محرم ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، اور محرم یہ ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا۔ محرم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نام حسین کے اوپر تبرکات کو دیتے ہیں، محرم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نام حسین کے اوپر واہوائیاں کمائیں، محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نام حسین کے اوپر نام پیدا کریں، محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس حسین کو برپا کر کے کہیں کہ ہم نے مجلس برپا کی ہے،
محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرش اعضاء کو بچھائیں اور اپنا نام کریں کہ ہم نے فرش اعضاء کو بچھایا۔ محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مجلس میں شریک ہوں اور کہیں کہ ہم ان کی مجلس میں شریک ہوں۔ محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محرم منائیں تو ہم کہیں کہ ہم نے محرم منایا اس طریقے سے، انہوں نے محرم منایا اس طریقے سے، ہم نے محرم میں اتنے پیسے خرچ کر دیے، انہوں نے محرم میں اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ محرم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ محرم میں اگر تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا کہ خدا نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم نام حسین کے اوپر پیسہ خرچ کرو۔ محرم میں اگر تم کسی مجلس میں شریک ہو رہے ہو تو تمہیں یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے یہ تمہیں توفیق بخشی کہ تم مجلس حسین میں شریک ہو رہے ہو۔ محرم میں اگر تم کسی فرش اعضاء کے اوپر جا رہے ہو تو یہ شکر ادا کرو کہ بی بی نے تمہیں یہ صدقہ بخشا ہے کہ تم کسی کی فرش اعضاء میں جا کے شریک ہو رہے ہو۔ اس لیے کہ اگر خدا نے تمہیں یہ توفیق نہ دے ہوتی، خدا نے اگر یہ تم سے توفیق سلب کر لی ہوتی تو نہ تم محرم کر سکتے، نہ تم فرش اعضاء بچھا سکتے، نہ تم فرش اعضاء کے اوپر غم حسین میں شریک ہو سکتے، نہ تم اپنے پیسے کو غم حسین میں خرچ کر سکتے، نہ تم محرم منا سکتے اور یہ نہ فخر کر سکتے کہ ہم نے محرم اس طریقے سے منایا، انہوں نے اس طریقے سے منایا۔ ایک صلوات پڑھے اگر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ان سب باتوں کی عرض کرنے کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد سیدھا سا یہ ہے کہ انسان جب محرم مناتا ہے نا تو اس کے دل میں طرح طرح کے غلط وسوسے کبھی کبھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ محرم آ رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں کس کس عقیدے کے لوگ ابھی آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، کتنے قسم کے عقیدے لے کر کے لوگ سامنے آئے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ ہم نے 10,000 خرچ کر دیے مجلس میں، کوئی کہے گا کہ ہم نے بہت بڑے عالم کو بلا لیا، کوئی کہے گا کہ ہم نے لفافے میں 5,000 رکھ دیے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ محرم منانے کا طریقہ ہے؟ ہم جتانے کو جتا رہے ہیں، اس کو محرم سمجھ رہے ہیں۔ سب کی بات نہیں ہے، یہ کلی ہو کلی، اس لیے کہ بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ جو محرم کو در حقیقی معنی میں سمجھ کے مناتے ہیں، اور جب مجلس اعضاء میں شریک ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے شریک ہوتے ہیں کہ یہ غم سیدی ہوگا اور اس کا غم اسی طریقے سے منانا چاہیے جس طریقے سے ہم اپنا غم مناتے ہیں۔ انسان جب مجلس اعضاء میں فرش اعضاء کے اوپر آئے، ہمیں سید الشہداء میں شریک ہو تو یہ سوچ کر شریک ہو کہ جس طریقے سے وہ اپنا غم مناتا ہے اسی طریقے سے حسین کا غم مناتا ہے۔ دیکھیں بہت ساری مجلسیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جس پہ واہ واہی کرتا رہ جاتا ہے، لیکن بہت ساری مجلسیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر انسان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی فکر کو جھنجھوڑے اور اپنی فکر کو ہلائے اور اپنے دماغ کو چلائے اور اپنے دل سے کچھ باتیں تصور کرے تاکہ وہ کچھ باتیں بہت اندر تک سمجھ سکے۔ اور انہی میں سے یہ میں ایک مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ محرم جو آپ کے سامنے ابھی 1 یا 2 دن کے بعد نمودار ہو جائے گا، اور یہ ایام جتنی تیزی سے گزریں گے آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ کب 1 محرم آیا، کب 2 محرم آیا، کب 3 محرم آیا اور کب 10 محرم آ گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن آپ اگر 1 محرم سے پہلے جس طریقے سے تھے 10 محرم کے بعد بھی اسی طریقے کے رہے تو گویا آپ کے محرم قاعدے سے نہیں رہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے محرم سے کچھ اگر اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کرتا تو گویا آپ نے مقصد محرم کو قاعدے سے سمجھا ہی نہیں اور نہ اس پر قاعدے سے عمل کیا۔ مقصد محرم اصلاً مقصد حسین کا ہے، اور مقصد حسین کیا ہے آپ کے سامنے بخوب واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے۔ گویا اگر مقصد محرم کو سمجھنا ہے تو آپ کو مقصد حسین کو سمجھنا ہے، اور اگر آپ کو مقصد حسین کو سمجھنا ہے تو
تو آپ کو غور و فکر کرنی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے بھرے گھر کو کس وجہ سے قربان کیا۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عزادار اور ایک ہوتا ہے مومن، جسے ہمارے عام معاشرے میں کہتے ہیں نمازی، روزہ دار، اسے کہتے ہیں مومن۔ اور ایک ہوتا ہے عزادار جو حسین کی عزاداری کے نام سے فیمس ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے تو اسے عزادار کہتا ہے۔ جو حسین کے غم میں سینے میں ہاتھ مارتا ہے اسے عزادار کہتا ہے۔ جو حسین کے مصائب پر گریہ کرتا ہے اسے عزادار کہتا ہے۔ اور جو نماز کو اول وقت انجام دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ جو روزہ رکھتا ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ گویا جو فروع دین کو انجام دیتا ہے اسے مومن کہتے ہیں اور دوسرے کو عزادار۔ ہمارے یہاں دو چیزیں، ایک عزادار اور ایک مومن، لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک بہت ہی لمبا ربط ہے، ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان اس تعلق کو سمجھ جائے تو وہ عزادار بھی بن سکتا ہے اور مومن بھی بن سکتا ہے، اور اگر اس نے دونوں چیزوں کو نہ سمجھا تو نہ وہ عزادار ہے نہ وہ مومن ہے۔ اور وہ ربط یہ ہے کہ اگر 55 منٹ کی مجلس میں بیٹھنے والا انسان اگر 5 منٹ مصلی پہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو وہ عزادار نہیں ہے۔ بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، بہت گہرا جملہ ہے۔ تصور کریں، اگر صرف آپ نے اگر تصور کر لیا، 1 گھنٹے کی مجلس کے اندر فرش عزا کے اوپر بیٹھنے والا شخص اور حسین کے اوپر گریہ کرنے والا شخص، حسین کا ماتم کرنے والا شخص اگر 5 منٹ اول ٹائم نماز نہیں ادا کر رہا ہے تو وہ عزادار نہیں کہلا سکتا۔ اور دوسرا، اگر 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنے والا مومن اگر حسین کے مصائب میں گریہ نہیں کر رہا ہے اور حسین کے مصائب میں اپنے سینے پہ ہاتھ نہیں مار رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو عزادار نہیں کہہ سکتا۔ گویا انسان اگر اپنے آپ کو عزادار کہلانا چاہتا ہے تو اسے مقصد حسینی کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور اگر اسے اپنے آپ کو مومن کہلانا ہے تو اسے مجلس حسین میں آ کے شرکت کرنی ہوگی، اسے ماتم حسین بھی کرنا ہوگا، اسے ذکر حسین میں بھی شریک ہونا ہوگا، اسے مصائب حسین میں گریہ بھی کرنا ہوگا۔ گویا عزاداری کا حسین سے تعلق ہے اور نماز کا بھی حسین سے تعلق ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس لیے کہ نہ حسین سے نماز جدا ہے نہ حسین سے عزاداری جدا ہے۔ بس میں آپ کے سامنے اور کیا بیان کروں، یہ اہم چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے محرم کے حوالے سے بیان کیا کہ مقصد محرم بہت اہم چیز ہے، اور مقصد محرم یہ ہے کہ انسان اگر دن بھر مجلس ادا کرتا رہے، دن بھر یا حسین کرتا رہے، دن بھر ماتم کرتا رہے، اور اگر اول وقت نماز نہیں ادا کرتا تو وہ اپنے آپ کو عزادار کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور اگر ایک مومن دن بھر نمازیں پڑھتا رہے، دن بھر روزے سے رہے اور غم سید الشہداء میں شریک نہ ہو، غم حسین میں آ کر کے شریک نہ ہو، غم حسین میں اپنے آنسوؤں کو نہ بہائے، تو وہ اپنے آپ کو مومن ضرور کہہ سکتا ہے، اپنے آپ کو عزادار نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ اگر انسان کو ان دونوں چیزوں کا لقب حاصل کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عزادار بھی کہلائے اور اپنے آپ کو مومن بھی کہلائے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز کو اول وقت انجام دے اور عزاداری حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، تبھی وہ اپنے آپ کو حسینی اور مومن کہلا سکتا ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے جو اہم چیز تھی وہ میں نے عرض کر دی، جو میں سوچ کے آیا تھا، اس لیے کہ مجلس کا جو ماحول تھا وہ میں کچھ سوچ کے آیا تھا کہ لوگ آئیں گے، ان کے سامنے کچھ اہم باتیں عرض کرنی ہے، اس لیے کہ محرم آ رہا ہے۔ ابھی جیسے کہ وسیع بھائی نے کہا کہ عشرے کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ بھائی مجلسیں رکھی جائیں، اگر ایسا ہی ماحول رہا کہ بھائی 2 لوگ آ گئے، 2 لوگوں میں مجلس شروع ہو رہی ہے، 3 لوگ آ گئے، 3 لوگوں میں مجلس شروع ہو رہی ہے، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم مجلس کو منعقد ہی نہ کریں۔ وجہ کیا ہے
کیا ہم 9 بجے کا وقت دے رہے ہیں، بیوی ہمارا آ کر کے انتظار کرتا ہے؟ میں کسی دوسرے رویے سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجلس نہ منعقد ہو جائے، میں اس رویے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ جب ایک وقت معین کرتے ہیں مجلس کا، تو اس وقت پر کچھ بیویاں ہیں جو آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں فرش آزا پر اور انتظار کرتی ہیں کہ میرے حسین کے چاہنے والے، میرے حسین کے عزادار فرش آزا کے اوپر آئیں اور مجلس کو بپا کریں، تاکہ ہم اپنے بیٹے کا، اپنے بابا کا، اپنے بھائی کا پرسہ ان عزاداروں کو دیں۔ اس لیے کہ ہم نے اگر 9 بجے کا وقت مجلس کا معین کیا ہے تو کوئی آئے نہ آئے، کچھ بیویاں ایسی ہیں جو وقت پر آ کر کے اس فرش آزا کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں ان عزاداروں کا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں کہ اگر ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو انتظار کروائیں، کہ ہم اپنے آپ کو عزادار کہلا سکتے ہیں؟ قیامت کا جملہ ہے کہ اگر انسان تصور کر لے اس جملے، اور اگر تصور نہ کرے تو اس کے سامنے کچھ بھی بیان کرتے رہے، اس کے اوپر کوئی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ہمارے اور آپ کے لیے جناب زینب کبریٰ انتظار کریں کہ میرے بھائی کے عزادار آئے تاکہ مجلس شروع ہو سکے۔ دیکھیں، آپ جب کسی مجلس میں شریک ہو تو یہ سوچ کے نہ شریک ہو کہ فلاں کی مجلس ہے، فلاں صاحب نے مجلس کو رکھا ہے اور پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہوں گے یا نہ آئے ہوں گے۔ آپ یہ سوچ کے شریک ہوا کریں کہ اگر ایک بندے نے مجلس کو رکھا ہے تو اس وقت کے اوپر تمہاری بیوی ضرور پہنچ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر جزا۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، ایک التماس ہے کہ اگر ماہ محرم میں مجلسوں کو رکھا جائے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو وقت پر مجلس میں پہنچا دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیوی آپ کے انتظار میں بیٹھی رہے، جناب زینب کبریٰ آپ کا انتظار کرے، جناب سکینہ آپ کا انتظار کرے۔ جن بیویوں کو ہم پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں وہ بیویاں اگر ہمارے لیے انتظار کریں، کیا ہمارا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے جناب فاطمہ زہرا کو انتظار کریں؟ اللہ اکبر۔ میں نے مجلس کو تمام کیا، چند فکر مسائل کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں نم ہو جائیں اور اس مجلس کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ میرے عزیزوں، آج 27 ذی الحجہ ہو چکی ہے اور مولا حسین کربلا پہنچنے والے ہیں۔ 2 محرم کو مولا حسین کربلا پہنچے، اور جب کربلا پہنچیں گے تو مولا حسین، جیسا کہ آپ نے تاریخ میں سنا ہے اور علماء سے بھی سنا ہے کہ جب 2 محرم کو مولا حسین وارد کربلا ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ حسین کی سواری ایک جگہ کے اوپر جا کے رک جاتی ہے۔ مولا حسین نے لاکھ چاہا کہ مولا کا سوار آگے بڑھ جائے، لیکن مولا کا سوار آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، زمین کربلا کی خاک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں، بھائی عباس، بس اب ہماری منزل آ گئی، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں کے اوپر ہمیں قیام کرنا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب عباس کو حکم دیا کہ بھیا عباس، خیموں کو ترائی کے نزدیک نصب کر۔ جناب عباس نے بڑی محبت سے، بڑی پیار سے اپنے ہاتھوں سے خیمے نصب کرنا چالو کیا۔ ابھی جناب عباس خیمے نصب ہی کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ملعون کا ایک چھوٹا سا لشکر آتا ہے اور کہتا ہے، عباس اپنے خیموں کے ترائی کے پاس سے ہٹا لو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب عباس کو جلال آ گیا، جناب عباس کو جلال آ گیا، تلوار کو امیان سے نکال لیا، کس میں مجال ہے کہ حسین کے خیموں کو ترائی سے ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ جناب مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا کہ عباس کو جلال آ گیا ہے، ایک مرتبہ دوڑ کر کے مولا حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، بہن زینب، عباس کو جلال آ گیا ہے۔ میں نے عباس کو ابھی تک یہ کہہ کے روکا ہے کہ عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے، لیکن ہاں اے زینب جناب یہ بتاؤ کہ میں عباس کو کیا کہہ کے روکوں، اس لیے
کہ آپ کربلا آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ عباس کو خیمے میں بلایا۔ جناب فضہ ایک مرتبہ خیمے سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے عباس تمہیں زینب نے خیمے میں بلایا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے ایک خط کو کھینچا اور ملعونوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو جب تک کہ عباس نہ آ جائے اگر کسی نے اس خط کو پار کیا تو خیال رکھنا اس کی خیر نہیں ہے۔ ہاں زیادہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کے نزدیک جناب عباس آتے ہیں۔ جناب زینب ایک مرتبہ جناب عباس سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے بھیا عباس ہم کربلا میں جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تمہارے آقا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب عباس نے تلوار کو میان میں رکھا، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، جن ہاتھوں سے خیموں کو دریا کے کنارے نصب کیا تھا انہی ہاتھوں سے عباس نے خیموں کو اکھاڑنا شروع کیا۔ یہاں آزادارو ایک مرتبہ عباس نے خیموں کو اکھاڑا اور اسی مقام کے اوپر خیموں کو نصب کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا جلال ہے عباس کی، اللہ اکبر۔ ذرا تصور کرے کہ عباس نے کس طریقے سے خیموں کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو ایک مرتبہ خیمے نصب ہو گئے۔ جناب مولا حسین کیا دیکھتے ہیں کہ فوجیں اشقیاء آنا شروع ہو گئی، فوجیں اشقیاء آنے لگی، فوج پہ فوج آ رہی ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے جب یہ منظر دیکھا کہ فوج پہ فوج آ رہی ہے، یزید کے یاروں مددگار آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب زینب جناب مولا حسین سے کہتی ہیں اے بھیا کہ کوئی آپ کا بھی یاروں مددگار ہے جو آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ جناب زینب نے جب مولا حسین سے یہ کہا، جناب مولا حسین کہتی ہیں ہاں بہن زینب ایک میرا دوست ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے، میں اسے ابھی خط لکھتا ہوں، وہ میری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین نے حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھا، حبیب ابن مظاہر کو خط پہنچا۔ جب حبیب ابن مظاہر کو خط پہنچا تو ایک مرتبہ مولا جناب حبیب ابن مظاہر مولا حسین کا خط پاتے ہی فوراً حسین کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے کربلا میں وارد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب حبیب ابن مظاہر جیسے ہی کربلا میں وارد ہوئے، جناب عباس استقبال کے لیے آگے بڑھے، جناب علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھے، مولا حسین استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ حبیب ابن مظاہر کا بہت ہی زور و شور سے ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کا استقبال کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب حبیب ابن مظاہر خیموں کے نزدیک آ گئے تو ایک مرتبہ جناب فضہ سے جناب زینب نے کہا اے اماں فضہ ذرا حبیب کے اوپر زینب کا سلام تو پہنچا دے۔ آزادارو ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا اے حبیب تمہارا زینب سلام دے رہی ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی جناب حبیب کو زینب کا سلام پہنچا، جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے امامے کو پھینک دیا۔ اے آقا یہ کیا وقت آ گیا کہ غلام زادوں کے اوپر شہزادیاں سلام کہلوائیں؟ میں کہوں گا اے حبیب ارے ذرا روزے عاشور عصر عاشور آ کر کے دیکھو، یہی شہزادیاں ہیں، سروں پہ رضا نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُنَادُونَ فِي الْمَحْشَرِ